بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہن، آسمان تو اللہ تعالیٰ نے کئی آسمانی کتاباں دا نزول کیتا ہے۔ مشہور 4 کتاباں نے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اور اس سچی کتاب دے وچ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام تے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تدبر کرو، غور کرو، قرآن پاک تے تفکر کرو۔ ساڑے کو وقت نہ ہون دی وجہ لا لو یا بد نصیبی لگا لو، اسی کدی بھی اے بات نو سوچیا نہیں کہ اے قرآن نو پڑھیے تے صحیح قرآن کہندا کی۔ تو پھر میں یہ بات سوچی کہ تقریباً 1000 بندے نو کھڑا کیتا جائے نا،
اور انہوں یہ سوال کیتا جائے کہ قرآن پاک نو ترجمے نہ پڑھے ہے، او دا جواب یہی ہوئے گا نہیں۔ عمر 40 سال، 50 سال، 70 سال، 90 سال، کئی فوت ہو گئے، کدی نہیں ساڑھے دل وچ آیا، کدی بھی ساڑھے دماغ نے بات نہیں سوچی کہ آخر بالآخر قرآن پاک نو پڑھیے تو صحیح کہ قرآن پاک سانو کہندا کی۔ تو پھر میں یہ بات نتیجہ اخذ کیتا ہے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال۔ اللہ میری بھی زندگی رکھے رکھے تو آڈی کہو آمین۔ آج میں پہلے پارے دا تو انو ترجمہ سنانا ہے اللہ دی توفیق نال۔ پوری توجہ تسی میری طرف رکھنی۔ تقریباً میں 27 یا 28 پوائنٹ میں بڑی محنت دے نال لکھ کے لے آندے کہ قرآن پاک دا جڑا پہلا پارا ہے سورہ البقرہ پہلا پارا، ادھے وچ اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے واسطے، امت واسطے، اس مخلوق واسطے کیڑے تربیتی پہلو بیان فرمائے۔ اس سورہ دا نام ہے سورہ البقرہ، بولو سورہ احادیث اور آثار صحابہ تو یہ مروی ہے کہ اس دیا 286 یا 87 286 یا 87 آیات نے 6221 کلمات نے اور 25,000 ایدے حروف نے۔ اور ایدی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہوں سورہ البقرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے گائے دا ذکر فرمایا ہے، بولو گائے دا ذکر فرمایا ہے، چونکہ عربی اندر گائے نو بقرہ کیا جاندہ ہے۔ او غالباً میں پچھلے جمعے وہ واقعہ تو انہوں سنایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دے دور اندر بھتیجے نے چاچے نو قتل کر دیتا، پھر کھپ پہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے حضور دعا فرمائی، فرمایا کہ انہوں نے بات کہو کہ گائے ذبح کرو، او دا ایک لوتھڑا گوشت دا اس میت نو لگاؤ گے، اے بولے گی اور دسے گی تینو قتل کنے کیتا ہے۔ لہذا وہ میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، اس واسطے اس صورت دے اندر اگر کوئی بندہ تو انوے سوال کرے کہ سورہ البقرہ نو بقرہ کیوں کیا جاندہ ہے، تو آڑے کو لیدہ جواب ہونا چاہیے ہے کہ اے دے اندر اللہ نے گائے دا ذکر فرمایا ہے، لہذا عربی اندر گائے نو کی کہندے نے بقرہ۔ اس واسطے اس سورت دا نام سورہ البقرہ ہے۔ اس سورت دا زمانہ نزول کیا ہے؟ لہذا یہ سورت مدنی ہے۔ اے جڑی میں گل تو انہوں سنان لگا نا، یہ تو انہوں یاد رہنی چاہیے ساری زندگی انشاءاللہ، کیونکہ قرآن پاک اندر دو قسم دیا سورتاں نے، ایک ہے سورہ مکی اور مدنی۔ کیا جاندہ نے فلانی سورت مکی ہے، فلان سورت مدنی ہے، تو لہذا جیڑی سورت ہجرت تو پہلے نازل ہوئی ہوئے ان مکی کیا جاندہ ہے، اور جیڑی سورت ہجرت تو بعد نازل ہوئی ہوئے وہ مدنی ہے۔ چونکہ سورہ البقرہ ادھیاں کچھ آیات، چند آیات ہجرت تو پہلے بھی نازل ہوئی ہیں، مگر ادھا زیادہ حصہ جڑا ہے یہ ہجرت تو بعد نازل ہویا ہے، اس واسطے سورہ البقرہ مکی نہیں بلکہ مدنی ہے۔ انہوں کیوں کیا جاندہ ہے؟ انہی بھی تو انہوں وجہ داس دیتی سورہ البقرہ، ادھے حروف کنے نے، آیتہ کنیاں نے، ادھے کلمات کنے نے،
یہ سورت نازل ہوئی کس طرح ہے، کہ ہجرت تو پہلے ہوئی ہے یا بعد اندر، اے چیزاں تواڈے ذہن چونیاں چاہیدیاں۔ تو لہذا آئیے توجہ فرمائیے، قرآن پاک سورہ البقرہ پہلا پارا، ادھے تے تسی توجہ فرمانی، میں دعا کرن لگا جے تسی آمین کہنی ہے۔ یا اللہ اے جیڑے اسی پوائنٹ آج سنیے، اللہ میرے سمیت سبنو عمل دی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب دی ابتدا ہی بڑے پیارے الفاظ تو کی تھی، کیونکہ اللہ نے پتا سی ایسے گروچ ایسے لوگ آنے نے جنہاں نے اس قرآن نو مننا نہیں، انہوں نے کہا جی اصل قرآن جڑا وہ 40 پاریاں دے تے لہذا 10 پارے جڑے نے وہ بکری کھا گئی کہ دی حضرت عثمان دی رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ کتنی احمقانہ اور کتنی بیوقوفانہ بات ہے کہ اگر کوئی جانور بھورا جا شاپر کھا لوے انہوں چھری پھیرنی پہندی ہے جے وہ نہ آگے نگلے، تو 40-10 پارے کھا گئی تو انہوں کچھ بھی نہ ہویا۔ لہذا بناوٹی باتاں نے، لہذا آج بھی اس گروہ دے اندر انشاءاللہ قیامت تک نہ قرآن دا حافظ پیدا ہونا ہے نہ قرآن دا قاری پیدا ہونا ہے۔ کیوں؟ وہ ساڑھے اس قرآن نو بولو مندے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو پتا سی کہ ایسے لوگاں نے آنا ہے اور قرآن پاک دے شکوک و شبہات کرنے نے، پیش کرنے نے، لہذا اللہ نے ان الفاظ دے نال ہی ابتدا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ دی قدرت تو میں قربان جاوا، میرا علم محدود تو آڈا علم محدود، اللہ تبارک و تعالیٰ دا علم لا محدود ہے۔ اللہ نو ساریاں باتاں دا پتا سی، اللہ نے کوئی بولو شک شبہ رہن دیتا نہیں۔ تو آئیے سورہ البقرہ پہلا پارا یہی تو انہوں میں سنانا ہے، توجہ کرنا۔ اللہ نے ان الفاظ تو ابتدا کیتی ہے، سورہ نمبر یعنی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 سورہ البقرہ پہلا پارا، اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے جڑی کتاب ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن پاک جو جبریل علیہ السلام دے ذریعے اللہ نے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے 23 سالہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے لا ریب فیہ، اے دے اندر کوئی شک نہیں، ریب نہیں، شک نہیں، اے دی زبر اندر، زیر اندر، پیش اندر، شد اندر، مد اندر، ایک ایک نقطے اندر، ایک ایک حرف سطر دے اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت متقین واسطے، جڑا بندہ دل تو صاف ہو گئے، تعصب دی اینک اتار کے اس قرآن پاک نو پڑھے گا، اللہ ہدایت ضرور عطا کرے گا۔ لہذا اے تو اڈا میرا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات اللہ نے جو بیان فرمائی ہے، لہذا میرا عقیدہ روے قرآن سچا، تو اڈا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن سچا ہے۔ میرے تواڈے دل اندر کوئی ایسا شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس قرآن دے بارے آؤ توجہ فرمایا جائے۔ قرآن پاک دا اور ایک مقام بھی سنیے، سورہ البقرہ آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ پاک نے ابتدا اندر ہی بیان فرما چھوڑے ہے متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے۔ غور کرنا، جنوں ہاتھ لا لینا کہندا ہے میرے تو وڈا بولو کوئی مومن ہو سکدا، اور بولو تے صحیح ہے۔ جنوں کہہ لو کہندا میں مسلمان ہاں تو مسلمان نہیں، جنوں پوچھ لو کہندا میں متقی ہاں تو متقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ پہلا پارا آیت نمبر 3 اندر کی بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے نے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، متقین دیاں اللہ پاک نے علامتہ نشانیاں بیان فرمائیاں نے، اوصاف بیان فرمائے نے۔ اللہ پاک نے کیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور کرے آجے مومن دی پہلی اوصاف، پہلی نشانی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک دی اس آیت اندر
متقین تے مومن دی پہلی صفت بیان کی فرمائی ہے۔ اللہ فرما دینے اور لوگ جو ایمان بالغیب لے آندے نے، غیب تے ایمان لے آندے نے، اور غور کرے جے غیب تے ایمان کیے اسی اللہ نو نہیں دیکھے اسی اللہ نو منے آئے، اسی نبی علیہ السلام نو نہیں ویکھے اسی نبی علیہ السلام نو بن ویکھے منے آئے، اسی جناب جنت نہیں ویکھی بن ویکھے من لئیے، اسی جہنم نہیں ویکھی اسی من لئیے، اسی سیدنا ابو بکر صدیق تو لے کے آخری صحابی 1.5 لاکھ صحابہ نو نہیں ویکھے اسی گل منی ہے ہاں صحابہ کرام ہے نے اس قرآن نو منی ہے، قرآن نازل ہوندا سی نہیں ویکھے لہذا جیڑیاں شیواں ساڈے تو غیب نے اسی کیوں منیاں نے، اسی قرآن پڑھ کے منیاں نے، اسی کیوں منیاں نے، اس واسطے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں نے، لہذا ایمان بالغیب متقین دی پہلی علامت نشانی ہے۔ اگے اللہ فرماندے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا مومن ہے، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، نماز پڑھنے والا متقی ہے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ پاویں 1000 دعوے کرے وہ مومن بولو ہو سکتا او مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زندگی پڑھ کے دیکھو، جدو فجر زور اثر مغرب عشاء دی بانگ ہونی ہے صحابہ کرام کھچا کھچ مسجد دے اندر آ جاندے، اس طرح مسجد کھچا کھچ پر جاندی صحابہ کرام دے نال۔ بلکہ غور کرے جے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دا عمل، اذان ہونی مسجد کھچا کھچ پر جانی، جو کہ آج مسلمانہ میں جو صورتحال نظر آندی یقین جانوے گل میں اکثر بات کرنا ہر بندہ پریشان ہے یار، پریشانی نہیں جان چھڑ دی، مر گئے رڑ گئے بیڑا غرق ہو گیا یار، سارے روئی جاندے ہو کسے دا نماز وال دھیان ہے؟ بولو چلو کہ میری گانا اتفاق تے کرو، بولو کہ ہے؟ نماز آیا ہون رہی ہے فجر دی مسیطے 7 بندے 10 بندے 1 سطر، زور دی نماز ہے، عصر دی نماز ہے، حالانکہ عصر دی نماز دے بارے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں جان بجھ کے عصر دی نماز انہوں ضائع کر دیتا وَتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس طرح سمجھو دے بیوی بچے بھی مر گئے اور سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ عزیز ہمیں پتا بھی یہ سننے بھی ہیں مگر ساڑھے چھ عمل بولو نہیں ہے۔ اذان ہوندی یا جمعہ دا دن ہوندا صحابہ کرام اول وقت دے اندر آندے، بلکہ ادو یہ پیمانہ ہوندہ سی جڑا نماز پڑھدا سی انہوں مومن کہندے سی، جڑا نماز نہیں سی پڑھدا انہوں منافق کہندے سی۔ صحابہ کرام کہندے فلانا بندہ کتے چلا گیا ہے، مہمان چلا گیا یا منافق ہو گیا ہے۔ لہذا میں دعا کرن لگا دے آمین کہہ دینا میرے اللہ سانو نمازی بنا دے۔ لہذا الذین یؤمنون بالغیب، مومن دی پہلی صفت سورہ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 3 ہے، فرمایا جڑا ایمان بالغیب لے آوے، اور دوسری بات وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، اور تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے مال دیتا ہے اس مال دے وچوں اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا ہے۔ آئیے ذرا غور کرے آجے آیت نمبر 4 تے توجہ فرمایا جائے، اگے اللہ فرمان دے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آئیے لوگو پہلا پارہ آیت نمبر 4 اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے کہ مومن کیڑا ہوندہ ہے او لوگ جڑے جو توڑے تے نازل ہوئے ہیں بما انزل الیک، جو توڑے تے نازل ہوئے ہیں او دیتے بھی ایمان لے کے آندے نے۔ اے محبوب جی جو توڑے تو پہلے نازل ہوئے ہیں، پہلے نبیاں تے جو نازل ہوئے ہیں او دیتے ایمان لے کے آندے نے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور مومن بندہ او ہوندہ ہے جو قربے کے اجن قیامت
تے ایمان لے آن والا ہوئے. آؤ لوگو اے دے اندر اللہ کریم نے ایمان بالغیب نماز دا قائم کرنا اور اللہ دے راستے جو مال خرچ کرنا، اور نمبر 4 جو نبی علیہ السلام تے شریعت نازل ہوئی ہے او دے تے ایمان لے آنا. نمبر 5 جو پہلے انبیاء تے نازل ہویا ہے. نمبر 6 قیامت تے ایمان لے آنا ہے. اللہ کریم نے سورت دی 3 نمبر دے 4 نمبر آیت اندر اے 6 صفتہ بیان فرمائیاں نے. آکھیا جے دے اندر اے 6 صفتہ ہونگیاں بندہ مومن ہے. آؤ لوگو غور کرے آجے میں ایک گل سنا دیتی ہے تساں سن لئیے ہون لہذا دعا کریے اللہ دے کولوں اللہ سانو پکا سچا مومن تے متقی بنا دے. آئیے توجہ کرے آجے غور کرے آجے میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں اے دے اندر نا ایک نکتہ میں تو آنو سمجھانا ہے وہ اے ہے وما انزل من قبلک. وما انزل من سارے بولو وما انزل من قبلک جو تواڈے تو پہلے نازل ہویا ہے. اے محبوب جی جو تواڈے تے نازل ہویا ہے جو تواڈے تو پہلے نازل ہویا ہے اے دے اندر ختم نبوت دی بہت بڑی دلیل ہے. اے نہیں اللہ نے کیا من بعدہم محبوب جی جو تواڈے تے جو تواڈے تو پہلے من بعدہم جو تواڈے تو بعد نازل کراں گا اتے ایمان لے آنے والے مومن ہونگے. لہذا من قبلک اللہ نے بول کے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دا اعلان فرما چھوڑے ہے کہ نبی علیہ السلام تو بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نئی امت آئے گی. لہذا عقیدہ ختم نبوت تے اللہ سانو زندہ رکھے اے تے اللہ موت عطا فرما دے. آئیے توجہ کرنا غور کرنا. آؤ میں آیت نمبر 5 پڑھ کے سناوا. قرآن پاک سورہ البقرہ پہلا پارا آیت نمبر 5 فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اللہ نے متقین دیا 6 صفتہ بیان کر کے آخر رزلٹ بیان فرما چھوڑے ہیں. آکھیا ای ہدایت یافتہ نے ایو کامیاب ہے. لوگوں کسے نو میں کامیاب کہاں شک ہو سکتا ہے کسے نو کوئی کامیاب کہے شک ہو سکتا ہے تے جنہوں اللہ دی ذات کامیاب کہے او بندے دی شک نہیں ہو سکتا. آئیے غور کرے آجو جو میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں. آیت نمبر 13 تے غور فرمایا جائے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہون میں کنیاں گلاں بیان کیتیاں نے اس قرآن پاک تے بولو شک نہیں کرنا بلکہ پک ہے اور وہی قرآن ہے جو اللہ نے امام کائنات دے قلب اطہر تے نازل فرمایا ہے. اور دوسری یہ بات میں بیان کی تھی کہ مومنین دیا شان اور مؤمنین دیا صفات کی نے. اور نمبر 3 ایو ہدایت یافتہ. نمبر 4 ایمان کس طرح لے آنا ہے جویں صحابہ کرام لے کے آئے نے. پڑھو قرآن سمجھو قرآن قرآن کی کہہ رہے ہیں. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرما دے نے لوگو ایمان اس طرح لے کے آؤ جویں سیدنا ابوبکر ایمان لے آئے صحابہ ایمان لے کے آئے نے. انہوں نے جدو ایمان ویکھے نا مشرکین مکہ نے غور کرے آجے اللہ نے کہا اس طرح ایمان لے آؤ جویں ایمان لے آئے اے لوگ کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اے لوگ بڑے کہنے لگے اچھا اسی اونجی ایمان لے آئیے جس طرح ایمان بیوقوف لے کے آئے نوز باللہ. صحابہ کرام نو بیوقوف کہہ رہے ہیں کہ اسی اس طرح ایمان لے آئیے جویں بیوقوف ایمان لے آئے نے. انہوں نے بیوقوف پتہ کیوں کیا غور کرے آجے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی جہاد واسطے فنڈ کٹھا کرو لے آؤ بھئی. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر دا سارا سامان چکیا لے آ کے نبی علیہ السلام دے قدم چ ڈھیر کر دیتا. انہوں نے وے کے کہنا شروع کر دیتا یہ تو نعوذ باللہ بیوقوف نے انہوں نے اپنے بیوی بچیاں دا کوئی فکر نہیں. کو بات سمجھ آ رہی ہے جویں آج جو میں اعلان کرا کہ فنڈ دیو بھئی
بولو مانگدا نہیں، بولو ایویں پریشان آیا جے، مانگدا نہیں۔ میں جو اعلان کراں فنڈ لے آؤ بھئی، تواڈے جو کوئی بندہ اٹھے تے ریڑی لے جاوے یا میرا مطلب کوئی ٹرک لے جاوے اپنے گھر دیاں پیٹیاں بھی، میرا مطلب سارا سامان لے آ کے لدے، آنڈی گوانڈی کہنو کتھے چلنا ہے، اے یہ فلانے مولوی صاحب نے اعلان کیتا ہے میں دین چلنا ہے، لوگاں کہنا تو بیوقوف ہے۔ مثال دی سمجھ آئی؟ تو بیوقوف ہے، تیرے بیوی بچے نہیں، تینوں نہیں فکر؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدیق کی لے کے آئے ہو، کی چھوڑ کے آئے ہو؟ فرما لگے محبوب جی اللہ رسول دا پیار چھڑ آیا، باقی ہر شے ہی لے کے آ گیا۔ ایمان اس طرح لے آؤ جویں صحابہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیتا اسی اس طرح ایمان لے یہ جویں بیوقوف ایمان لے آئے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی فرمایا ہے، آکھیا اے بیوقوف نہیں بیوقوف تسی ہو۔ آئیے لوگوں پتہ اے چل دے صحابہ جیسا ایمان ہوئے گا اللہ قبول کرے گا، جے صحابہ جیسا ایمان نہیں اللہ دے ہاں مقبول نہیں منظور نہیں۔ آؤ توجہ کرے آجے سے بات ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام کیسی عظمت والے صحابہ نے، اگر ایک بندہ اول پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دوے، دوسرے پاسے میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ دے رستے اندر خرچ کرے، اللہ دی قسم اول پہاڑ دا بھی ثواب جڑا ہے میرے صحابی دے ثواب نو پہنچ نہیں سکدا ہے۔ لہذا اے مقام آؤ توجہ فرمایا جائے، اور میں تو انو آیت نمبر 21 پڑھ کے سنان لگیا، سورہ البقرہ پہلا پارا 21 نمبر آئے، فرمایا کہ یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا او لوگو توجہ فرمایا جے، اے لوگو اللہ دی عبادت کرے آجے، اللہ دی عبادت کرنی ہے، بولو سارے عبادت دے لائق کون ہے؟ اللہ دی ذات عبادت دے لائق ہے۔ لہذا قرآن پاک پڑھئے سمجھئے قرآن پاک نو، رکوع دے لائق بھی اللہ ہے، سجدے دے لائق بھی اللہ ہے، دعا دے لائق بھی اللہ ہے، لوگو نظر و نیاز دے لائق بھی اللہ ہے، کسے کوئی ذات لائق نہیں۔ اللہ فرمان دے یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو دنیا کائنات دے لوگوں عبادت کرو اپنے رب دی، کس رب دی؟ اللہ دی خالقکم ہے، جڑے رب نے توانو پیدا کیتا ہے۔ لوگو اپنی تخلیق وال غور کریں آجے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت کاملہ تے توجہ کریں آجے، اللہ دی ذات ایک پانی دے قطرے تو انسان نو تیار کر دین دینے، گناون والا اللہ، ہاتھ دین والا اللہ ہے، زبان دین والا اللہ ہے، اکھیاں تا کرن والا اللہ، دند دین والا اللہ ہے، لو چلن والے پاؤں عطا کرن والا اللہ ہے۔ مینوں دسو ہے جتنے مینوں تانوں اللہ نے عطا دیتے نے، سارے بولو اللہ تو علاوہ کو دے سکدا؟ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، یہ ساریاں قدرتاں میرے اللہ دیاں نے۔ اللہ فرما دے عبادت کرو اپنے رب دی، اس رب دی اللہ دی خلقکم، جس رب نے توانو پیدا فرمایا ہے، والذین من قبلکم، اور اس اللہ دی عبادت کرو جنہیں تواڈے تو پہلے لوگاں نو پیدا کیتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی تقوی والے بن جاؤ۔ آؤ لوگ ساری کائنات ساری جو جتھے مردی چکدا پھرے، اسی نہیں چکنا کوئی انشاءاللہ۔ اللہ اسی دعا کرن لگے ہیں، اے میرے اللہ سانو مردے دم تک اپنے اگے چکاویں نہ کہ آجے آمین آمین۔ اللہ جاندہ میں تے کئی بدگماشتے ویکھے، کئی ایسے بدگماشتے ویکھے جیڑے ایک ٹھیری دے اگے لمبے پہ جانے والے اور قبراں دے کولوں منگن والے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک نہ چھیڑو، اللہ تبارک و تعالی سانو اپنے اگے چکن دی توفیق عطا فرمائے۔
گل غور نہ سنیا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری دے باغ چ گیا صحابی رسول دے صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ نہ چاہیا جے اونٹ جڑا باولا ہو گیا وڈ لیندا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں اونٹ نو بھی پتہ ہے میں اللہ دا سچا رسول ہاں سبحان اللہ انہوں پتہ ہے کہ میں اللہ دا سچا رسول ہاں تو لہذا نبی علیہ السلام جدو قریب گیا نا تے اونٹ جڑا نبی علیہ السلام دے پیران دے وچ نا اپنا سر رکھ کے کھڑا ہو صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور تو آنو سجدہ پیا کردہ ہے تے اسی عقل والے شعور والے سمجھدار ہاں محبوب جی سانو حکم کرو اسی تو آنو سجدہ کریا کری نبی علیہ السلام دے الفاظ سنے آجے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ سن لو اگر اللہ تو علاوہ سجدہ جائز ہوتا تے میں ایک عورت نو حکم کردہ کہ اپنے خوابنو سجدہ کریا لہذا سجدہ تعظیمی پہلے جائز اس شریعت اندر سجدہ حرام ہے لہذا کسے قبر اندر کسے قبر تے کسے ٹھیری تے کسے درخت اگے کسے پتھر اگے کسے معاملے اگے سجدہ نہیں کرنا سر نہیں چکانا سارے ذرا عقیدے دی غیرت نہ بولے آجے سجدے دے لائق بولو کون ہے اے اللہ یقین جانو نبی علیہ السلام دی حدیث ہے فرمایا تو رب دے اگے سجدہ کر جنہ بندہ رب دے اگے سجدے وچ رب دے قریب ہوندہ ہے کسے شہج بھی رب دے بولو قریب نہیں ہو سکتا تو لہذا سورہ البقرہ پہلا پارا 21 نمبر آئے میں پڑھ کے دعانو سنائی ہے لہذا عبادت اللہ دی دعا کرنی ہے اللہ اگے نظر و نیاز اللہ اگے اے نہیں کہنا نظر اللہ نیاز حسین بولو نظر اللہ نیاز حسین میں نے ایک بس سفر کر رہے سی دیر دی بات ہے اوتے لکھیا سی کہ جو تیرے مقدر میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ جو تیرے مقدر میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ میں کہا یار مقدر بنانے والا بولا کون ہے یار جیڑی شہر رب نے میرے تواڈے مقدر چ لکھی نہیں سارے بولو کوئی دے سکتا نہیں دے سکتا تو لہذا انہاں چیزاں تو بات ہو آئیے ذرا توجہ فرمایا جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں آؤ ذرا ایک اور مقام بھی سنیے آیت نمبر 22 سورہ البقرہ پہلا پارا آیت نمبر 22 ہے فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اللہ پاک نے قرآن پاک اندر صفت بیان فرمائی ہے کہ اس رب دی عبادت کرنی ہے اللہ دی جعل لکم الارض فراشا اس ذات دی عبادت کرنی ہے فرمایا کہ اللہ دی جعل لکم الارض فراشا جنہیں زمین و فرش بنایا ہے والسماء بناء اور اس رب دی عبادت کرنی ہے جنہیں آسمان و چھت بنایا ہے اور اس رب دی عبادت کرنی ہے جو آسمان تو پانی برسان والا ہے اس رب دی عبادت کرنی ہے جنہیں توڑے وات زمین چو رزق پیدا فرمایا ہے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا غور کرے آجے قرآن پاک دینا الفاظاں دے اللہ فرمان دینے زمین بنان والا میں آسمان و چھت بنان والا میں آسمان تو می پان والا میں زمین چو انگوریاں پیدا کرنے والا میں انگوریاں باغ پیدا کرنے والا میں اے پھالتے ساریاں نعمتہ پیدا کرنے والا میں اللہ فرمان دینے فلا تجعلوا للہ اندادا او لوگو اللہ تو علاوہ کسے نو نہ پکاریا جے اللہ دا کوئی شریک نہ بنایا جے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے اللہ دے بناون اندر کوئی شریک نہیں اللہ نے کلے نے بنائی ہے اللہ فرمان دینے حالا تسی یہ بات جام دے ہو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات اپنی قدرتاں بیان فرمائیاں نے آئیے
ذرا غور کرے آج جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں. آؤ سورہ البقرہ پہلا پارہ 23 نمبر آیت پڑھ کے ترجمہ کرن لگے آواں. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور پاک اندر ہے جدو قرآن پاک دا نزول ہوئے ہیں. انہاں مشرکین کفار نے بڑا انکار کیتا ہے. کہن لگے اسی اس کتاب انہوں نہیں مندے, حالانکہ نعوذ باللہ ایسی ایسیاں باتاں کر دینے. کہن لگے نہ تے اس نبی ہوتے فرشتہ آنا ہے, نہ کتاب نازل ہوندی ہے, نعوذ باللہ جھوٹ ہے. انہوں اسی نہیں مندے, جھوٹ دا پلند ہے, اس تو علاوہ کوئی شے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 23 اندر چیلنج فرمایا ہے. فرمایا محبوب جی اپنی زبان پاک تو اعلان فرما دو. فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیتا ہے قرآن پاک اندر. آؤ جڑی گل میں تواڈے تک پہنچانی چاہ رہا ہوں. لوگوں بار بار میں یہی ترلا ماراں گا, پڑھیے قرآن ترجمے نہ سمجھ آئے گی. قرآن پاک تے شک نہیں کرنا جی میں خالص کافراں شک کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آکھے ہیں اے محبوب جی انہاں نوں کہہ دیو اگر اس کتاب نوں نہیں مندے میں چیلنج کر رہا, رب دا چیلنج ہے. اگر تانوں ایدے تے شک ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اے جو کچھ میں اپنے بندے محمد مصطفیٰ تے نازل فرمایا ہے اگر توانو اے دے شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نہیں آکھیا پورا قرآن بنا کے لے آؤ, پوری سورت بنا کے لے آؤ, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اے نہیں فرمایا کہ پورا قرآن بنا کے لے کے آؤ. اللہ فرماندے نے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اے جیڑیاں میں سورتاں نازل فرمائیاں نے اے دے نال دی ایک سورت بنا کے لے کے آؤ. حالانکہ تسی نہیں بنا سکدے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد مقدی مکا دیتی ہے. اگر تسی نہیں بنا سکدے اے جنہاں نوں تسی عبادتاں کر دیو, سجدے کر دیو, نظراں دین دیو, نیازاں دین دیو, جنہاں نوں میرے تو علاوہ رب بنان دیو, مشکل کشا بنان دے, حاجت روا بنان دے ہو, بگڑیاں بنان والے سمجھ دے ہو, نفع نقصان دا مالک سمجھ دے ہو. اللہ فرمان دے نے انہاں ساریاں نوں کٹھیاں کر کے لے آؤ. ان کنتم صادقین, فرمایا اگر تسی اپنے دعوے اندر سچے ہو لے آؤ ایک سورت بنا کے لے آؤ. بلکہ اللہ پاک نے کئی مقامات بیان فرمایا ہے. آئیے اللہ دا چیلنج قرآن پاک دے 4 مقامات موجود ہیں. اے جڑی آیت میں پڑھ کے سنائیے غور کرے آجے میرے وال ویکھے آجے. اللہ نے قرآن پاک اندر 4 جگہ تے چیلنج فرمایا ہے. آؤ پہلا سورہ یونس 14 نمبر آیت اندر, اگلا چیلنج سورہ ہود اندر 13 نمبر آیت ہے, تیسرا چیلنج سورہ بنی اسرائیل ہے 86 نمبر آیت ہے, اگے آجو سورہ تور اندر 34 نمبر آیت ہے. اللہ نے 4 جگہ تے چیلنج فرمایا ہے کہ لے آؤ اس طرح دا قرآن بنا کے لے آؤ, اس طرح دی سورت بنا کے لے آؤ, اس طرح دی عید بنا کے لے آؤ. ہن میں تواڈے کولوں وعدہ لین لگے اج تساں بولنا ہے لوگوں ساری کائنات مل جائے اس قرآن ورگا قرآن بنا سکدی نہیں, قرآن بنا سکدی. اللہ جان دے امریکہ نے فرقان الحق دے نام تے قرآن شائع کیتا ہے جیدے وچوں نے جہاد دی ایتاں نکال دیتیاں نے, تو ساریاں ایتاں کانٹ چھانٹ کر کے انہاں قرآن بنا کے شائع کیتا ہے. میں کیا ظالموں ایک نہیں لکھاں نسخے چھاپ لو مگر دنیا اندر انہیں حفاظ کرام نے انہاں دے سینے جو کیویں قرآن کڈو گے. اللہ فرما دے قرآن نو میں نازل کیتا ہے, میں ہی حفاظت کرنے والا. آئیے لوگوں 8واں پوائنٹ بیان کر لگا سورہ البقرہ پہلا پارہ 8واں پوائنٹ آیت نمبر 25 ہے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں لوگوں ایمان لیا کہ عمل بھی نیک کرنے نے. آؤ پڑھیے قرآن, سمجھیے قرآن, تفکر کیجئے, تدبر کیجئے. آؤ لوگوں میں جڑی گل تانوں سنان لگے ہیں, پہلا پارہ آیت نمبر 25 ہے. ترجمے تے غور فرمایا جی اللہ پاک نے کیا کیا ہے, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ فرماندے نے خوشخبری انہاں لوگاں واسطے جڑے ایمان لیا کے نیک عمل کر دے نے. ایمان لیا کے نیک بات سمجھ آ رہی ہے نا جو میں تو انہوں سنا رہے ہیں. سورہ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 25. اچھا بعد لوگ پتہ کی ہوندے نے, اے جی مولوی جی کلمہ پڑھے ہے رب نے معاف کر دینا. بولو بولو رب نے. میں کہا یار رب سارے نو معاف کر دے, اسی کو سڑیل رب سارے نو معاف کر دے. مگر اللہ دا قرآن پڑھ کے تے دیکھو, اللہ پاک نے فرمایا ایمان لیا کے نال نیک عمل بھی کرنے نے. ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تے پھر وہ نماز نہ پڑھے, نیک عمل نہ کرے, بولو ایسے ایمان دی ضرورت نہیں. وہ بندہ اپنے کلمے دا منکر ہے. اللہ نے لین چلا لینے نے, وہ ایک کلمہ پڑھ کے تو نبی علیہ السلام دی گل کیوں نہیں سی مندر رہا, تو کلمہ دے پڑھ لیا, تو میری بات کیوں نہیں مندر رہا. تو لہذا ایمان لیا کہ نیک عمل دا کرنا ضروری ہے. یہ تو بغیر بولو چھٹکارا ہو سکتا نہیں. پڑھیے قرآن, سمجھیے قرآن, تفکر کیجئے, تدبر کیجئے. ایمان لیا کہ نیک عمل کرنے نے. جے ایمان لیا کہ نیک عمل نہ کیتے, بولو پھر کی ہونا ہے؟ پھر وہی ہونا جو رب دے کاغذ وچ لکھے ہے. اللہ اسی کلمہ پڑھے ہے, اللہ سانو نیک عمل کرن دی توفیق بھی عطا فرما دے. آؤ ذرا توجہ کرے اجے ایمان لیا کہ نیک عمل کرنے نے. او حدیث مبارکہ سنے اجے نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آئے نے, آگے کلمہ پڑھے ہے, نبی علیہ السلام نو فرمان لگے محبوب جی ہن دسو تہاڈا دین کی ہے, تہاڈا دین کی ہے, تہاڈا اسلام کی ہے. نبی علیہ السلام نو چاہیے سی کہہ دیندے بھئی تو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا ہے, جا ہن اپنی مرضی کر. بولو یہ نبی پاک نے کیا. نبی پاک نے فرمایا 5 نمازاں نہیں دن دے وچ, دن راج 5 نمازاں نے, سال بعد روزے نے, تے جگہ اللہ نے ہمت دیتی ہو تے حج ہے, ہمت ہے تو زکات ہے, اے میرا دین ہے, اے اسلام ہے. کہنے لگے محبوب جی اللہ دی قسم ہے نہ کمی ہے نہ زیادتی ہو کراں گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان سادہ کا داخل الجنہ. اے میرے صحابہ اگر یہ جان والا ایک گل کہہ کے گیا اور اتنے عمل پھیرا رہا, میں اپنی زبان نبوت تو اعلان کر رہا ہوں, اللہ انہوں موت تو بعد اپنی جنت کا داخلہ ضرور عطا فرمائے. تھوڑی دیر ہوئی تو پتہ لگ گیا صحابی فوت ہو گئے. خیر حدیث تو میں پہلے بھی سنائی تھی, میں صرف اشارہ کیتا تاکہ تو یاد آ جائے. نبی علیہ السلام نے سر صاف کیتا, گودی چ اپنا سر رکھیا, او صحابی رسول دا ایک روایت چاہندا نبی پاک نے تے ہون چومے. سبحان اللہ. ایک روایت چاہندا صحابہ اللہ نے میرے جنت وہا دیتی ہے, جنت دیاں ہوراں اے صحابی دے منہ وچ جنت دے انگور پا رہیاں. بولو جنت دیاں ہوراں. ہون تے لوکاں نے جنت دنیا دے بھی ہوراں بنا لئیاں نے نا ملتان شریف دے اندر. دعا فرماؤ اللہ خیرت نصیب فرمائے. خیر ایمان لے آ کے نیک عمل. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی بیان فرمایا ہے. آؤ ذرا توجہ کریں آج میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں. اللہ پاک دے کئی احسانات نے. اللہ فرماندے میرے بندے میرے احسانات یاد کر, میں نہ کفر نہ کرے آ جائے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ دیاں کتنیاں ساڑھے تے نامات نے, اور میں تواڈے سامنے قرآن پاک سورہ البقرہ پہلا پارہ 28 نمبر 29 نمبر آیت دا ترجمہ کرن لگا ہاں. فرمایا محبوب جی نہ لوگاں نو بیان فرما دو. فرمایا کہ اللہ دے توڑے دے کئی احسانات نے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون.
ذرا غور کرے آ جائے قرآن پاک دی اس آیت 28 نمبر 29 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں کیوں کفر اللہ نہ کر دے ہو حالانکہ اللہ نے تو مردے تو زندہ کیتا بولو مردے تو زندہ کرنے والا کون ہے انسان اپنے وال ویکھنا میں کی ہیں تو او اپنی اوقات ویکھ لوے نا تے پانی دا ایک گندا قطرہ ہے بولو بولو پانی دا ایک اے جے انسان اللہ فرماتا نے کیوں بھئی تینوں میں مردے جو انسان بنایا زندہ کیتے پھر تو زندہ کیتا تینوں پھر میں تینوں موت دیاں گا پھر تو میرے کو لائیں گا والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد ہی مکا چھوڑی ہے اللہ فرماتے ہیں میں تیرے کتنے احسانات کیتے ہیں ہاتھ تینوں میں دیتے اکھاں ویکھن واسطے دتیاں جتنے اللہ تعالیٰ نے سانو عزا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیتے ہیں اتنے احسانات بھی اللہ کولوں لے کے تے پھر بھی تو اللہ دی نافرمانی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے اندر آکے ہے کیوں کفر کرنا ہے میں تینوں اتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے اللہ کے اے اکھاں نے جنہ کو اکھاں نے پوچھو جا کے قدر و منزلت کی ہے اللہ نے تو چلن واسطے پیر عطا فرمائے نے پوچھو نہ کرو جنہ کو نعمت کوئی نہیں دعا فرماؤ میرے اللہ سانو اگر نعمتاں عطا فرمائیاں نہیں اللہ دا ہر وقت شکر کرن دی توفیق عطا فرما دے اگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا اللہ فرماندے نے او ذات جنے آسمان نو پیدا فرما زمین نو پیدا فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم لوگو 28 نمبر 29 نمبر آئے میں پڑھ رہے ہیں اللہ فرماندے نے او میرے نال کفر کیوں کرنا ہے حالانکہ زمین نو بنان والا میں آسمان نو بنان والا میں حالانکہ 7 آسمان بناون والا کون ہے 7 آسمان بناون والا کون اللہ دی ذات ہے فسواہن 7 سماوات اللہ فرماتے نے 7 آسمان نے بغیر کسے تھمے تھمے تے میں کھلار چھوڑے نے اسیہ چھوڑی جی چھت پانی ہوئے کتے پلر لگ کتے جناب ستون لانے کتے سریا پانے کتے کئی شیوہ کھلار کے پھر اسی لینٹر ڈالنے تیار کدی اللہ دی قدرت وال بھی غور کرے آجے اللہ فرماتے نے کیوں میں نے کفر کر دے ہو لوگوں پڑھئے قرآن سمجھئے قرآن اللہ پاک نے کیا کیا ہے فَسَوَّهُنَّ 7 سماوات اور رب دے نال کفر نہ کرے آجے جس رب نے 7 آسمان برابر کھڑے کیتے نے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ فرماندے نے ہر شے نو جانن والا اللہ دی ذات ہے آؤ لوگوں میں آخری باتاں کرا توجہ فرمایا جائے آئیے پڑھئے قرآن سورہ البقرہ پہلا پارا 32 نمبر آیت میں پڑھن لگے آجے اللہ فرماندے نے آکڑ چی نہیں رہنا بلکہ آج دن کساری اندر رہنا ہے لوگوں او واقعہ جدو حضرت آدم علیہ السلام نو رب نے بنانا چاہیا فرشتے کہن لگے اللہ نہ بناوی انسان خون ریزی کرے گا اے فتنہ پرور ہے اے دے فتنہ کھلارے گا انسان اللہ فرماندے نے نہیں فرشتے کہن لگے میرے اللہ جے عبادت واسطے پیدا کرنا ہے اسی تیری عبادت واسطے بڑے ہیں اللہ فرماندے نے نانا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے خیر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دی عزت نو بڑھایا ہے لوگوں ساریاں مخلوقاں ایک پاس ہے اللہ نے جو انسان نو عزت آ فرمائی ہے اللہ نے کسے بھی مخلوق نو عزت آ کوئی نہیں فرمائی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو چیزاں دے نام سکھا دیتے نے لے آکے فرشتیاں دے سامنے کھڑا کیتے ہیں فرمایا فرشتوں دسو ہے چیزاں دے نام جینے فرشتے کہن لگے اللہ سانو نہیں پتا اللہ فرماندے نے آدم جی تسی بیان فرما دو آدم علیہ السلام نے چیزاں دے نام بیان فرما چھوڑے نے لوگوں فرشتیاں نے آج دن کساری اندر آکے کیا ہے لوگوں سورہ البقرہ جے پہلا پارا جے 32 نمبر آئے تھے فرشتے کہنے لگے قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم کہنے لگے اللہ تو پاک ہے سانو نہیں پتا اللہ جتنا
جتنا علم تساں سانو دے چھوڑے اتنا سانو علم ہے اللہ سی کوئی نہیں جان دے. لہذا اللہ پاک نے اس آیت اندر آج اختیار کرن دا حکم عطا فرمایا ہے. لوگو اساں آیت سن لئیے تساں سن لئیے میں سنا دیتی ہے. لہذا آج نیو جاؤ لف جاؤ. جڑا درخت لف جائے اللہ انہوں پھل لا دیندہ ہے, جڑا لفے نہ ہوتے پھل نہیں لگدا ہے. لہذا آج ان کی ساری دنہ زندگی گزارنی ہے. آئیے توجہ فرمایا جو میں پیغام دینا چاہ رہے ہاں. آیت نمبر 34 بیان کرن لگا ہاں. فرمایا وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماندے ہیں میرے فرشتوں میرے آدم نو سجدہ کرو. فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے, ابلیس نے سجدہ نہ کیتا. حالانکہ وہ سجدہ تعظیمی جائز ہے مگر شریعت محمدی اندر حرام ہے. اللہ پاک نے سجدہ کروایا ہے. بعض مفسرین نے بات لکھی ہے سجدہ اللہ دی ذات نو کروایا گیا ہے. بلکہ میں ایک مولوی صاحب دی نا تقریر سن رہا تھی, کہنے لگے یہ لوگ کہتے ہیں پیروں کو فقیروں کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے, ان قبروں کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. وہ دیکھو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. سبحان اللہ. میں کہا مولوی جی میں کہتا اتھے ہوں نا, میں کہتا مولوی جی آدم علیہ السلام دی شریعت ہو رہے, ساڑھے نبی دی شریعت ہو رہے. ادھر سجدہ تعظیمی جائز سی ہون حرام ہے, نبی پاک دی واضح حدیث ہے. میں کہا مولوی جی تسی اس طرح کیوں نہیں کر دے؟ آدم علیہ السلام دی شریعت دے اندر سکے بھین بھرا دا نکاح بھی جائز سی. بولو وہ ہے سی کہ نہیں؟ میں مولوی جی اتنے بھی عمل کر پھر دعا فرماؤ اللہ ہدایت عطا فرما دے. آؤ لوگوں میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں 12واں پوائنٹ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر آدم علیہ السلام نو فرمایا میرے آدم جی اے تسی درخت دے لاگے نہیں جانا, اے درخت دے لاگے نہیں جانا. آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا, رب نے جنت چوں نکالے ہے. میرا رب معاف کرن تے آوے اللہ لمحے پار اندر معاف کر دے. اگر معاف نہ کرن تے آوے تے آدم پیغمبر 40 سال تک روندے رہے. اللہ بولو کنے سال؟ اللہ جی معاف کر دیو, اللہ جی معاف کر دیو, اللہ جی معاف کر دیو, اللہ جی معاف کر دیو. اللہ فرماندے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. آدم علیہ السلام نے اللہ دے عرش دے جناب اتے نبی پاک دا نام لکھے او دا واسطہ ڈالیا نہیں بلکہ اللہ نے آدم علیہ السلام نو چند کلمات سکھائے نے. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. اے میں تو آنو تاں گل سنائیے اللہ دی رحمت دے امیدوار تے طلبگار بن دے رہے آجے. لوگو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو توبہ دے کلمات سکھائے نے. لہذا ہر ویلے ہر وقت توبہ کریا کرو. بلکہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اندر 70 100 واری اللہ کو معافی منگیا کر دے. لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کرنی ہے, گناہ ہو جاتے معافی منگنی ہے. آؤ لوگو اگلا پوائنٹ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے. بنی اسرائیل نو حکم دیتا ہے بنی اسرائیل میری نعمتوں یاد کرنا ہے. اللہ دیاں نعمتوں پہچانو. اللہ دیاں کتنیاں نعمتاں سی کھانے کتنیاں ہنڈانے. لہذا اللہ دیاں نعمتوں ہنڈانا ہے, اللہ دا شکر بھی نال ادا کرنا ہے. آئیے لوگو 27 تو لے کے 122 آیتاں تک اللہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے. 47 تو لے کے 122 آیتاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا لوگو میری نعمتوں پہچانو میرا شکر ادا کرو. حالانکہ کنیاں نعمتاں کھانے کدی شکر ادا نہیں کیتا. اللہ قرآن پڑھیے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی نعمت دے بارے بھی سوال کرنا ہے. اللہ جیسی نعمتاں کھا کے شکر ادا نہ کریے تے پھر کی بنے گا؟ میں دعا کرن لگا جی آمین کہہ دینا. اے میرے اللہ سانو اپنی نعمتاں جو سانو دتیاں نہیں اللہ کھا کے ہنڈا کے اللہ شکر کرن دی توفیق عطا فرما دے.
آئیے میں 14واں پوائنٹ بیان کرن لگا وہاں. اللہ پاک فرماندے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اللہ فرماندے نماز با جماعت پڑھنی ہے, با جماعت پڑھنی ہے. اللہ پڑھیے قرآن, سمجھیے قرآن. میں 43 نمبر آیت تواڈے سامنے پڑھیے. اللہ فرماندے نے نماز با جماعت پڑھو. اللہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازاں نے اللہ نے قرآن پاک اندر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ فرمایا ہے. لوگوں نماز پڑھیے, جماعت دے نال پڑھیے. ہن کنے لوگ نے جڑے جماعت نال نماز کوئی نہیں پڑھ دے. میں دعا کرن لگا دے آمین کہہ دیا دے میرے اللہ. میرے سمیت جتنے روشن چہریاں والے بیٹھے نے اللہ با جماعت مسجد آ کے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. آئیے غور کرے آجے اگلے میں 15 پوائنٹ آیت نمبر 44 بیان کرن لگا ماں. اللہ فرماندے نے عمل جو تو مسئلے دا علم ہو گیا ہے وہ دیتے عمل بھی کرنا ہے. جے علم ہے تے عمل بھی کرنا ہے. اور اسی سنان دے غازیاں تسی سنن دے غازی ہو. میں تو انہوں ہر ایک کنیاں گلہ سنا چکے ہیں. میں سنائی جانا تو ہی سنی جاندے ہو تے عمل. اللہ صحابہ کرام دی زندگی پڑھ کے ویکھ لو نا. صحابہ کرام کو جنہ علم ہوندا اللہ دی قسمیں اونا عمل بھی ہوندا. ایک پلڑے وچنا اونا دا علم رکھ دو, دوسرے پلڑے دے اندر اونا دا عمل رکھ دو, برابر ہوندا سی. لہذا اللہ فرماتے نے پریشانی آوے 45 نمبر آئے. پریشانی آئے نماز پڑھنی ہے, صبر کرنا ہے, اللہ کو مدد منگنی ہے. اگے اللہ پاک نے لوگوں جناب 67 نمبر ہو 71 نمبر آئے اندر کی بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے قیامت والے دن نہ کسی دی شفارش کا مانیت ہے نہ بولو رشوت. ایتھے عدالتاں دے وچ تھانے کچہریاں شفارش بھی چل دی ہے تے بولو پیسہ بھی. سورہ البقرہ پہلا پارا جے آیت نمبر 67 تو لے گئے 71 تک اللہ فرماتے نے نہ شفارش کا مونی ہے تے نہ بولو پیسہ کا موڑا ہے, نہ رشوت نہ شفارش. لہذا آخرت دی فکر کرو. 94 نمبر آئے تھے اللہ فرماتے نے آخرت دی تیاری کرو. جڑی تیاری کوئی نہیں میں تو اڈی ہوئے گی, میری تے کوئی نہیں. اللہ سانو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما دے. آؤ لوگ توجہ کرے آجے آیت نمبر 103 نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی خیر دی امید رکھنی ہے, بھلائی دی امید رکھنی ہے. آئیے لوگوں اگے اللہ پاک نے آیت نمبر 124 اندر کی فرمایا ہے اپنے خواہشات دی پیروی نہیں کرنی. اگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن پڑھنا ہے تے اچھے انداز اندر پڑھنا ہے. اگے لوگوں اللہ پاک نے 126 آیت اندر کی بیان فرمایا ہے. پہلا پارا جے 126 نمبر آئے تھے 126 نمبر آئے تھے. اللہ فرماندے نے اپنے ملک واسطے ملت واسطے دعائے خیر کر دے رہا کرو. ہن دعا سی کر دے اپنے پاکستان واسطے یا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما لے. اللہ ساڑھے پاکستان میں استحکام نصیب فرما دے. لوگوں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا 126 نمبر آئے دے او دے مکہ پاک واسطے برکت دیاں دعاواں کریا کر دے. اللہ پاک نے اگے 127 نمبر آئے اندر کی فرمایا ہے آکے مسجداں تعمیر کریا کرو, میرے گھر تعمیر کریا کرو. اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 132 نمبر آیت اندر حد مکا دیتی ہے. اولاداں والے توجہ کرے آجے سے دعا کرن لگا جے آمین کہہ دینا. اللہ جو بے اولاد نے نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما دے. اولاداں والے توجہ کرے آجے سورہ بقرہ پہلا پارہ 132 نمبر آئے تھے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اس آیت اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام دا ذکر بیان فرمایا ہے. انہوں نے اپنے پترانوں کی آنکھیں ہیں اے میرے پترو اے دین اللہ نے توڑے وعدے پسند فرما لیا ہے. توانو موت آوے اسلام دی حالت اندر اپنے پترانوں کہنا فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کل مکل لگی اپنے پترانوں کی کہنا ہے پترو ایڑا دین ہے نا دین اسلام اللہ نے ساڑھے وعدے پسند فرمایا ہے اور اتے ہی رہنا ہے اتے ہی زندگی گزارنی ہے.
تے پتر کوشش کرنی ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا تواڈے مرن تو بعد لوگی تواڈے تھو تھو کرتے پھرن پترو اے نہیں کرنا آ کام نہیں کرنا اور آخر تے جا گئے پترانو ایک گل سنانی 132 نمبر آئے پہلا پارا سورہ البقرہ کہ جدو مرنا اسلام دی حالت میں دعا کر لگا جے آمین دے حقدارو اے میرے اللہ سانو زندگی ایمان والی موت قرآن والی نصیب فرمائے اور آخری بات تو میرا سلام سورہ البقرہ آیت نمبر 138 اللہ فرماتے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون فرمایا رب دے رنگ چ رنگے جاؤ اور رب دے رنگ چ رنگ جاؤ مسلمانوں رب دے رنگ وچ کدو رنگے جاؤ گے جدو تواڈا عمل اسلام دے مطابق ہوئے گا تواڈا پورے دا پورا اسلام تواڈے وجود تے غالب ہو جائے گا پھر تسی اللہ دے رنگ چ رنگے جاؤ گے لہذا اے میں تواڈے سامنے 27 پوائنٹ سورہ البقرہ پہلا پارا 27 آیتاں دا ترجمہ تانوں سنایا ہے یہ 27 آیتاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ نے میرے تواڈے وعدے تربیتی پہلو بیان فرمائے نے تو لہذا اے چیزاں میں تواڈے سامنے بیان کر دیتیاں نے عمل تے انشاءاللہ کرنا ہے ویسے میں تانوں تقریباً پہلے پارے سارے دا ترجمہ تانوں سنا دیتا ہے اللہ دے حضور دعا فرماؤ کہ اللہ اے جیڑیاں اسی چند چیزاں سنیاں نے اللہ ادھے تے عمل دی توفیق عطا فرما دے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین